سب سے پہلی حدیث صحیح مسلم سے ہے. سیدنا سعید بن جبیر ایک جلیل القدر تابعی بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، دیکھا کہ دو نوجوان ایک پرندے کو زندہ سامنے نصب کر کے اس پر تیر چلا رہے ہیں. تو جب انہوں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی کو دیکھا تو وہاں سے وہ بھاگ گئے. تو جب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منظر کو دیکھا تو فرمایا من فعل ھذا، اس جانور کو، اس پرندے کو کس نے اس انداز سے یہاں پر لٹکا رکھا ہے؟ فرمایا لعن اللہ من فعل ھذا، جو بھی ایسا کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن من اتخذ شیئا فیہ روح غرضا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز کو، ہر اس جاندار کو جس میں روح ہے، اس کو اس انداز سے لٹکا کر اس پر تیر اندازی کی مشق کرنے سے منع فرمایا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، اور یہی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. ان کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. یہ یحییٰ بن سعید ان کے پاس آئے، یہ چھوٹی عمر کے تھے، بلکہ یحییٰ بن سعید کا بچہ تھا چھوٹا. تو دیکھا کہ وہ ایک مرغی کو پتھر مار رہا ہے. مرغی سے مراد آج کی برائلر مرغیاں نہیں، پتہ نہیں یہ مرغیاں کہ مرغے ہیں، اس کا تو کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں. تو جب دیکھا تو فوری طور پر اس کی طرف تیزی کے ساتھ گئے اور کیا فرمایا، اسجروا غلامکم، اپنے اس بچے کو منع کرو. اس انداز سے جانوروں کو پتھر مارنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو اس انداز سے باندھ کر ان پر پتھر برسانے سے یا تیر مارنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے رحمت للعالمین. اسی طرح سنن ابی داؤد میں حدیث مبارکہ ہے. تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. تو ہم نے سفر کے دوران دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ، اس کے دو بچے، تو ہم نے کیا کیا، اس کے دونوں بچوں کو پکڑ لیا. جس طرح ہمارے دیہاتی علاقوں میں بچے فاختہ کے بچوں کو پکڑ لیتے ہیں، تو وہ جو پرندہ تھا، ماں تھی ان پرندوں بچوں کی، وہ اپنے پر پھیلا کے فریاد کرنے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا فرمایا من فجع هذه بولدها، کون ہے جس نے اس چڑیا کو، اس چھوٹے سے پرندے کو اس کے بچوں کی وجہ سے پریشان کر رکھا ہے. ردوا ولدها الیہا، میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، اس چڑیا کے، اس پرندے کے بچوں کو واپس کر دو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین جانوروں کے. اور پھر اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن من مثل بالحیوان. ہماری اکثریت نے یہ حدیث شاید آج سنی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کا مصلح کرنے سے منع فرمایا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، انسان جب اپنے اصل مقام سے گرتا ہے نا تو پھر انتہائی اتھا گہرائیوں میں جا گرتا ہے. عربوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ زندہ اونٹ ہے نا، خنجر مارا
چھرا مارا، زندہ اونٹ کا گوشت کاٹ کر اس کو بھون کر کھا گئے۔ یہ مسلح کی ایک قسم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جانوروں کا مسلح مت کرو۔ حدیث کے لفظ یہ ہیں جو جانوروں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے نبی علیہ السلام نے اس پر لعنت فرمائی ہے، اور جس پر نبی علیہ السلام کی لعنت ہو میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے کے پاس سے گزرے اور دیکھا کہ اس کے چہرے پر داغا گیا ہے۔ داغنے سے مراد کیا ہے؟ لوہا گرم کر کے نشان لگایا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لعن الذی وسمہ، جس نے اس کے چہرے پر نشان لگایا ہے اس پر لعنہ اللہ وسمہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ اور پھر اسی کا ایک تسلسل آگے چلیے، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک داستان سنائی، ایک قصہ سنایا، اور وہ قصہ کیا ہے؟ فرمایا بین رجل بطریق اشتد علیہ العطش، ایک آدمی سفر پر جا رہا تھا، اس کو شدید قسم کی پیاس لگی، فوجد بئرا، اس کو ایک کنواں نظر آیا، فنزل فیہا، بڑی مشکل سے اس کنویں کی تہہ میں اترا، رسی نہیں ہوگی، ڈول نہیں ہوگا، فشرب ثم خرج، پانی پیا تو وہاں سے باہر نکل آیا، فاذا کلب یلحث یاکل الصراع، دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ تو نبی کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس آدمی نے جب اس کتے کو دیکھا تو کیا کہا؟ یہ بات قابل غور ہے، لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، احساس اس چیز کا نام ہے، فرمایا اس کتے کا بھی وہی حال ہے جو تھوڑی دیر پہلے پیاس کی وجہ سے میرا حال تھا۔ کیا کیا؟ جتنی مشقت اٹھا کے اپنے لیے پانی پیا تھا اس نے کنویں کی تہہ میں جا کے، اتنی مشقت اٹھا کے نازل البئر فملأ خفہ، دوبارہ کنویں کے اندر اترا اور وہاں سے اپنا موزہ پانی کے ساتھ بھرا، موزہ چمڑے کے ساتھ بنا ہوتا ہے، اس سے پانی نکلتا نہیں، فسقى الكلب، اس کتے کو اس نے پانی پلا دیا، فشکر اللہ لہ فغفر لہ، رب کائنات نے اس کی اس نیکی کی قدر کرتے ہوئے اسے معاف فرما دیا، اس کے گناہوں کو ختم کر دیا۔ صحابہ کرام نے سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا، کیا جانوروں کی خدمت کرنے سے بھی ہمیں اجر ملے گا؟ فقال فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، یاد رکھو جس جاندار کا بھی تم خیال رکھو گے رب کائنات تمہیں اجر عطا فرمائے گے۔ اور یہاں سے ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے کہ اگر بے زبان جانور اگر اس کا خیال رکھنے سے رب کائنات ہمارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، تو اشرف المخلوقات انسان اگر اس کا خیال رکھا جائے تو اللہ رب العزت کتنا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ آگے چلیے، اس کے برعکس ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے، پہلے والی صحیح بخاری میں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم رسید ہو گئی، اس لیے اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا۔ کیوں؟ ظاہر ہے اس نے تنگ کیا ہوگا، لیکن جانور ہے اس کو تو شعور نہیں ہے۔ اگر ایک جانور آپ کو تنگ کر رہا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بلی کو کسی اندھی بوری کے اندر بند کرو، دور دراز علاقے میں چھوڑو، لیکن اس نے کیا کیا؟ رابطتھا، اس کو باندھ دیا۔ فلا ہی اطعمتھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو کھانے کو کچھ نہیں دیتی تھی، ولا ہی ارسلتھا، اس کو چھوڑتی بھی نہیں تھی، تاکل من خشاش الارض، کہ وہ اللہ کی زمین پر کچھ کھا پی لے، حتی ماتت ہزلا، یہاں تک کہ وہ بلی اسی بندے بیچاری بھوک اور پیاس سے مر گئی۔
ایک بلی کو بلا وجہ مارنے کی وجہ سے اس عورت کو رب کائنات نے جہنم میں داخل کر دیا۔ آئیے ایک ایسی حدیث آپ کو سناتا ہوں جو ہمیں ہلا کر رکھ دے گی۔ مسند احمد بن حنبل میں لمبی حدیث ہے، میں عربی عبارت نہیں پڑھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انصار صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایک اونٹ ہے، ایک عرصے تک ہم اس پر سواری بھی کرتے رہے اور دور دراز سے پانی لا کر ہم پلاتے رہے یا اس کو ریٹ کے طور پر چلاتے رہے۔ پرانے زمانے میں ریٹ کا کنواں ہوتا تھا۔ تو کہنے لگے اب صورتحال یہ ہے کہ وہ اونٹ ہمیں پکڑا ہی نہیں دیتا، جب ہم اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیں مارنے کو دوڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا قوموا، اٹھو چلیں۔ سب صحابہ کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں داخل ہوئے جہاں پر وہ اونٹ موجود تھا۔ اس اونٹ کے قریب جانے لگے تو انصار صحابہ کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد صار مثل الکلب، اس اونٹ کی حالت بولے کتے جیسی ہو چکی ہے۔ نخاف علیک صولتہ، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لب ہلے، آپ نے کیا فرمایا، لیس علی منہ بأس، میرے صحابہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں یہ بات اچھی طرح جان لو کہ جو ہستی اونٹ کی طرف بڑھ رہی ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں، وہ رحمت للعالمین۔ میں دیکھتا ہوں کہ آج اونٹ رحمت للعالمین کو کیا نقصان پہنچاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ فلما نظر الجمل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا اپنے آپ کو اس منظر میں محسوس کیجئے گا۔ جب اس اونٹ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ آ رہے ہیں، خر ساجدا بین یدیہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جھک جاتا ہے۔ ایسا اونٹ جو کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا، کوئی قریب جاتا ہے تو کاٹنے کو دوڑتا ہے، مارنے کو دوڑتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جھک جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کیا فرمایا، چلو بھائی تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم انسانوں کو کاٹ کھاؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد اس اونٹ نے کبھی بھی کسی کو مارنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس لیے کہ اس کو تربیت کس نے دے دی، رحمت للعالمین نے، جو کہ جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین۔ اور یہی بے بس نہیں، سنن ابی داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے پاس سے گزرے، وہاں پر ایک اونٹ تھا اور اس اونٹ نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ ان جانور میں بھی احساس ہوتا ہے نا، اور ظاہر بات ہے یہ احساس اگر رب کائنات کسی کو عطا فرما دیں یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کی زمین پر سب سے بڑا غمگسار میرا آ گیا ہے، بول نہیں سکتا، بے زبان ہے، اپنے آنسوؤں کی زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکوہ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے آنسو رک گئے، فرمایا یہ اونٹ کس کا ہے؟ انصار صحابہ میں سے ایک نوجوان آ گیا، کہا یہ میرا ہے۔ فرمایا افلا تتق اللہ فی هذه البہیمہ التي ملکک اللہ ایاہا فإنہ شکالی انک تجیعہ، فرمایا تم اس جانور کے بارے میں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ یہ بات صرف اس صحابی کے لیے نہیں تھی، یہ بات قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے تھی کہ اگر جانور پالے ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ فرمایا اس جانور کو رب کائنات نے تمہاری ملکیت میں دیا ہے اور یہ جانور شکوہ کر رہا ہے، یہ اونٹ شکوہ کر رہا ہے کہ تم اسے تکلیف دیتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے رحمت للعالمین۔ اور پھر صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں،
فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں سنو، رب کائنات نے ہر چیز پر تمہارے لیے لازم کیا ہے کہ تم احسان کرو۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، اگر دشمن کو قتل کرنا ہے تو اچھے طریقے سے قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب جانور تم نے ذبح کرنا ہے تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، فرمایا تم میں سے ہر ایک کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی چھری کو تیز کرے اور جس کو ذبح کرے اس کو راحت پہنچائے تاکہ ذبح ہوتے ہوئے اس کو تکلیف نہ ہو۔ ڈاکٹر حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، بہت سارے لوگ کچھ ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے، کس لیے؟ یار اس ڈاکٹر کا ہاتھ بہت وزنی ہے، انجیکشن لگاتا ہے 4 دن درد ہی نہیں جاتی۔ فرق ہوتا ہے نا؟ تو بالکل اسی طریقے سے جانور کو ذبح کرنے کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسی طریقے سے مستدرک الحاکم میں حدیث مبارکہ موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک آدمی نے بھیڑ کو لٹایا اور وہ اپنی چھری تیز کر رہا تھا، بھیڑ کو لٹا کے اس کے پاس چھری تیز کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، فرمایا اتريد ان تمیتها موتتان، ایک روایت میں ہے اتريد ان تمیتها موتات هل لا احدثت الشفرة قبل ان تصجعها، فرمایا تم اس کو ایک سے زیادہ موتیں دینا چاہتے ہو، تم نے اس کو لٹا کر چھری تیز کرنا شروع کی ہے، پہلے تم سوئے ہوئے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ جانور کے سامنے چھری تیز کرنے سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اور طبرانی کے اندر ایک روایت ہے، سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی قیمتی حدیث ہے، من رحم ولو ذبیحۃ عصفور، جس نے ایک چڑیا کو ذبح کرتے ہوئے بھی رحم سے کام لیا، نرم دلی سے کام لیا، رحمہ اللہ یوم القیامہ، قیامت والے دن رب کائنات اسے اپنی رحمت سے نوازے گی۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمیں یہ باتیں بتانے والے کوئی نہیں، اور اگر کوئی بتائے تو ہم کہتے ہیں لو جی یہ کوئی موضوع ہے۔ اللہ کے بندو، قابل غور بات ہے، ان چیزوں کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ تعلق ہے۔ مسجدوں کے یہ ممبر، مسجدوں کے یہ سپیکر فرقہ واریت کے لیے نہیں ہیں، ایک دوسرے کو لڑانے کے لیے نہیں ہیں، جمعے کے یہ خطبات میری اور آپ کی تربیت اور اصلاح کے لیے ہیں۔ آگے چلیے، مسند احمد بن حنبل کے اندر ایک حدیث موجود ہے، سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اونٹنی پر یا اونٹ پر سوار کہیں جا رہا تھا اور اس پر سامان بھی تھا، اور سامان کے ساتھ ساتھ ایک لونڈی بھی اس پر سوار تھی، ایک لڑکی بھی سوار تھی۔ چلتے چلتے راستہ ایسا آ گیا کہ جہاں سے اس اونٹ کے لیے 2 پہاڑوں کے درمیان سے گزرنا خاصا مشکل کام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا من صاحب هذه الجاریہ، اس لونڈی کا مالک کون ہے، اس جانور کا مالک کون ہے؟ فرمایا جس نے کسی جاندار پر ظلم کیا۔ آپ تھوڑی دیر پہلے سن چکے ہیں، بلی حلال تو نہیں، حرام جانور ہے نا، کتا بھی حرام جانور ہے۔ اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں چلا گیا، ایک بلی کو باندھ کر مارنے کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں چلی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو انسان جانوروں پر ظلم کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کی آخری حدیث مبارکہ سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد میں حدیث مبارکہ ہے، فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، جو رحم کرنے والے لوگ ہیں ان پر کائنات کا سب سے زیادہ رحمت کرنے والا رب قیامت والے دن رحم کرے گا۔
ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، رب کائنات آسمان سے تم پر رحم کریں گے۔